اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت مومنون المومنون کی 11 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے تلاوت سے میرے سامنے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام قرآن حکیم چھاپنے والوں نے، طباعت کرنے والوں نے اس صورت کو مکی صورت لکھا ہے، اور یہ صورت اپنے مفہوم کے حوالے سے مدنی صورت ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ دوسرا یہ کہ مکی مدنی کا فرق بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور یہاں جو المومنون ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ان مومنین کی تعریف اللہ نے کی ہے جو اپنے ڈیوٹیوں کو خشوع خضوع سے، حضور قلب سے ڈیوٹیاں ادا کرتے ہوں، سر انجام دیتے ہوں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن، وہ افسر، وہ بیوروکریٹ عن اللغو، بیہودہ چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہوں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ افسران، یہ بیوروکریٹ زکوٰۃ دینے والے ہوں، ادا کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کی ڈیوٹی کرنے والے ہوں۔ اب زکوٰۃ ہے رعیت کو سامان پرورش دینا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر روز۔ یہ غلط ہے حدیثوں کی بات کہ سال میں ایک بار 40واں حصہ مال، بچت مال کا دیا جائے تو یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیثوں نے جھوٹ کہا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ میں ایک ثبوت دوں گا کہ یہ نبی علیہ السلام کے حکمرانی کے دور کی صورت ہے۔ نبی علیہ السلام مدینے میں آ چکے ہیں، گورنمنٹ قائم کی ہے، پھر یہ حکم آیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر 2 اور 4 میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ حکمرانی کے ساتھ متعلق چیز ہے۔ آپ صورت حج میں پڑھ چکے ہوں گے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صورت حج کی آیت نمبر 41، رب تعالیٰ فرماتا ہے جن کو ہم تمکن دیں، پاور دیں، اقتدار دیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ، ڈیوٹی کا سسٹم قائم کریں۔ ڈیوٹی کا سسٹم ایسا ٹھیک ٹھاک نمونے سے قائم کریں جو آت زکوٰۃ، لوگوں کو سامان پرورش ملے۔ یہ کام حکمرانوں کا ہے۔ ہر ایک کے اوپر جو ہے یہ جو مشہور ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ 40واں حصہ لیا جاتا ہے، یہ فراڈ ہے، غیر قرآنی بات ہے۔ اسلام میں اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ زکوٰۃ حکمرانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ صورت مکی نہیں ہوئی بلکہ مدنی صورت ہوئی۔
مدنی صورت میں مدینے میں نبی علیہ السلام کے گورنمنٹ ہے، اس لیے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ان کو بتایا، اس کے بیوروکریٹ نبی علیہ السلام کے جو افسران تھے، حکمران رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے بتا رہا ہے رب تعالیٰ کے کامیاب ان میں سے وہ ہیں جو یہ ڈیوٹی کریں۔ 3 چیزیں بتائیں، صلاۃ، حضور قلب سے سر انجام دیں ڈیوٹی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ افسران بیہودہ چیزوں سے بھی منہ موڑے ہوئے ہوں، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور پبلک کو سامان پرورش بھی دیتے رہتے ہوں۔ یہ 3۔ چوتھی بات یہ بھی ہوئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ افسران، یہ حکمران اپنے ہم لفروجہم حافظون، اپنے فروج کو ڈھانکنے والے، بچانے والے ہوں، اپنے یعنی بے حیائی، بدکاری سے، زنا سے بچنے والے ہوں، حفاظت کرنے والے ہوں، خود کو نہ زنا کریں، نہ قریب جائیں ان باتوں کے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ افسران لوگوں کو چانس مل جاتے ہیں، اس لیے قرآن نے اس چیز کو یہاں لایا تاکہ وہ لوگ عیاشی کے اندر برائی بدکاری نہ کریں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں یہ ہے کہ بیویوں کے لیے اجازت ہے، یا جو انہوں نے اگر لونڈیاں اسلام سے آنے سے پہلے والے زمانے کی بات تھی اور وہ رکھتے تھے، اب وہ بات نہیں ہے، ان کے لیے انہم غیر ملومین، ان کے لیے ملامت نہیں ہے۔ تو یہ لونڈیوں کا معاملہ کئی جگہوں پر قرآن نے لایا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے اگر لونڈیاں بند کی ہیں تو پھر ان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ بھئی یہ ذکر اس لیے آتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ موجود تھی، ان عورتوں نے کہا تھا ہم اس فیملی میں ہیں، باہر نہیں جائیں گے، جدا نہیں ہوں گی، ہم ان سے اکٹھے رہیں گی، تو وہ پرانے تعلق کی وجہ سے نکاح تو ان کے لیے بھی قرآن نے جائز نہ بلکہ لازم قرار دیا ہوا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں کہ ان کو بھی نکاح کرنا ہے ما ملکت ایمانہم میں، تو نکاح منکوح تو وہ بھی ہیں، تو بیویاں ہوں چاہے وہ لونڈیاں ہوں، وہ نکاح والی، ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، عام عورتوں کے ساتھ نہیں اجازت تم کو۔ فمن ابتغی وراء ذلک، جس کسی نے بھی ان سے حد شکنی کی، اس سے باہر یعنی شہوت رانی کی بیویوں سے اور لونڈیوں کے علاوہ باہر شہوت رانی کی، فاولئک هم العادون، پھر وہ زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حساب ہوگا۔ اور دوسرا دلیل، ایک دلیل تو یہ ہو گیا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ہم للزکوٰۃ فاعلون، صلاۃ زکوٰۃ حکمرانوں پر ہے، افسروں پر ہے، اس لیے ان کی بات کی گئی، تو اس سے ثابت ہوا کہ سورۃ المومنون جو ہے یہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اور جو فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ اپنی امانات کا اور اپنے عہدے، سرکاری ذمہ داریوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، تو امانات اور عہدے افسروں کو ہوتے ہیں، اور غیر افسروں کو امانات اور عہدے نہیں ہوتے۔ ان کے پاس جو اقتدار ہے وہ رعیت کی امانت ہے، ان کے جو عہدے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ افسر ہوئے، حکمران ہوئے، اور یہ بات مدینہ میں نبی علیہ السلام کے آنے کی اور حکومت بنانے کی ہے، اور مدینہ سے مکے کے زمانے میں یہ عہدے نبی کے ساتھیوں کے پاس نہیں تھے، پھر بھی اس پہلی والی بات کو دہرایا گیا آیت نمبر 9 میں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنے ڈیوٹیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ڈیوٹیاں جو ہیں وہ حکمرانوں کو ہوتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں نبی کے، حکومت کے، نبی کے یعنی اقتدار
جو ملا ہے نبی کو اور ان کے ذریعے ان کے افسروں کو، ان کو یہ سب وارث ہیں، حکمرانی کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ حاکم ہیں جن کو ورثے میں حکومت ملی ہے، جن کو ہم ورثے میں دیں گے فردوس، جنت بری ہم ان کو دیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ صلوات کا لفظ اس میں آیت کریمہ میں جو آیا ہے، زکوٰۃ کا لفظ جو آیت کریمہ ان آیات میں آیا ہے، اور جو امانات کا لفظ ان آیات کریمہ کے اندر آیا ہے، وعہدہم، معاہدے کے، وعدوں کے، عہد پیمان، یعنی گورنمنٹ کا جو حلف حکمران اٹھاتے ہیں حکومت میں آتے وقت، اس حلف کی رعایت کرنے والے ہوں۔ تو یہ سب حکمرانوں کی باتیں ہیں۔ تو یہ سورۃ مومنون مدنی ہے، مکی نہیں ہے، اس کی نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔